سودا کے توشہ خاص سے زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ان دنوں میں ادارہ تعلیم و تحقیق جامعہ پنجاب میں پڑھتی تھی، اور جیسے کہ پاکستان کا المیہ ہے کہ سبھی اداروں بشمول تعلیمی میں جتنی بھی بھرتیاں ہوتی ہیں وہ میرٹ کے بجائے سفارش کے بل پر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں ہماری جامعہ، جو کہ آج اس وقت تک ایک سیاسی جماعت کے ہاتھوں یرغمال ہے، ان دنوں بھی پورے عروج پر انہی کے غلامی کر رہی تھی۔ تو طلباء یہ اکثر کہتے نظر آتے تھے کہ 80-90% تک جو اساتذہ ہیں وہ تو پڑھانا بھی نہیں جانتے، ایون سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ آپ ان سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتے، کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ وہ آئیں گے، کچھ دیکھ دیکھ کے پیج الٹیں گے اور چلے جائیں گے۔ اور اس بات میں یقیناً حقیقت بھی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ اسی طرح کی سیاسی پریشر پر ایک اور آسامی فل ہوئی، اور ایک نوجوان لیکچرر خاتون آئیں جن کا کسی چھوٹے شہر سے تعلق تھا مگر سفارش تکڑی تھی۔ انہیں ادارہ تعلیم و تحقیق نے ملازمت دی۔ تو اب ان خاتون کا یہ عالم تھا کہ ایک تو وہ ینگ تھیں، یعنی کہ ہم لوگوں سے بہت حد ہوگی تو 10-12 سال کا عمر کا فرق ہوگا، 14 کا لگا لیں، لیکن بہت ینگ تھیں۔ اور لڑکیوں لڑکوں کا یہ بھی ایک تھا، مگر وہ انتہا درجے کی باکردار تھیں۔ ان کے سر کا دوپٹہ نہیں ہلتا تھا، بہت سادہ تھیں۔ مگر یہ بھی ہے کہ طلباء ان پر بہت تنقید کرتے تھے کہ پڑھانا نہیں آتا، پیج الٹتی ہیں، انہیں کوئی سی چیز کا نہیں پتہ اور چلی جاتی ہیں۔ مگر مجھے اپنی ان معلمہ کی ایک ادا میرے دل میں نقش ہو گئی۔ بعد میں اللہ پاک نے ان کو اتنا عروج دیا کہ وہ ادارہ تعلیم و تحقیق میں ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچیں۔ میں یہاں پر ان کی علمی قابلیت پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، نہ اپنے ساتھی طلباء سے کوئی اختلاف کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے اپنی نوعمری میں یہ علم ہوا کہ کردار کس کمال کی چیز ہے۔ ایک دن کوئی ادارے میں کوئی تقریب تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس شام بہت ساری بچیاں جو ہیں ہاسٹل کی وہ لیٹ گئی ہوں گی، کیونکہ شاید مشاعرہ تھا یا کچھ ایسا ہی تھا۔ تو انہوں نے کچھ بچیوں کو ایک لڑکے کی گاڑی میں جاتے دیکھا ہوگا۔ اگلے دن انہوں نے کلاس میں آ کر بچیوں کا نام نہیں لیا، مگر انہوں نے ساری کلاس میں بچیوں کو بالخصوص یہ نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ دوسرے شہروں سے آئیں یا لاہور کے بھی ہیں، تو آپ نے کبھی اپنے والدین کا سر شرم سے نہیں جھکانا۔ آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے، شام کو بالکل کبھی ایسا نہیں کرنا۔ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے استاد کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی کسی فیمیل دوست یا اس کے والدین سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ایسی تقریبات کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ بات ساری زندگی میرے دل میں نقش رہی۔ اور اب جب کہ مجھے جامعہ پنجاب میں پڑھانے کا موقع بھی ملا، اپنے ہی ادارے میں پڑھانے کا موقع ملا، تو میری بہت خوبصورت یادیں جس ادارے سے تھیں، اور جب وہ ڈائریکٹر تھیں تو ان سے مل کر بھی مجھے ہوا۔ ان کی ذات کی ایک خوبی، اور پھر دوسری خوبی جو میں نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ماشاءاللہ، جب آپ گورنمنٹ جاب میں ہوتے ہیں، جب آپ کی جاب میں سختیاں نہیں ہوتی تو آپ اپنی عمر کو بھی مینٹین کر لیتے ہیں، لیکن یقیناً ان کی عمر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے باوجود جو ان کی محبت تھی وہ بیٹا اور بچہ کہتی تھیں۔ تو یہ بھی ایک پرسنالٹی کی گریس ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ علم کی ہم بہت سی ڈیفینیشنز بیان کرتے ہیں، مگر بہترین علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ میں اپنی ان استاد کی آج اس دن تک تہہ دل سے عزت کرتی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک ان کے پاس جو علم تھا اس نے اس حد تک عمل کی صورت اختیار کر لی کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک باقی رہنے والا سبق دیا، یعنی کہ کردار۔ آپ کی ہر شے کو زوال آتا ہے، لیکن آپ کے اعمال، آپ کا کردار جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس کی یہاں اور اس کی میرے مولا کے دربار میں بھی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ انہیں صحت، تندرستی، عروج، عافیت اور درازی عمر بالخیر عطا کرے۔